ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور برکتیں نازل کرنے کے لیے اللہ پاک سے اس کے بندے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما۔ اللہ جل جلالہ خود بھی درود پڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے مومنو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ جب مومن درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو اللہ پاک جو عمل کرتا ہے وہ بندہ بھی کرتا ہے، اور فرشتے جو عمل کرتے ہیں تو اس وقت بندہ بھی وہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے درود شریف ایسا عمل ہے کہ جو رد نہیں ہوتا، قبول ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھی جائے۔ آپ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اور اس سے آگے بھی درود پڑھیں، اور دعا ختم ہونے کے بعد بھی درود پڑھیں، تو آپ اللہ پاک سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ایسا عمل ہے کہ وہ رد نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمارا رب اور ہمارا مولا کریم بہت سخی ہے، وہ جب اطراف میں کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو بیچ والے عمل کو بھی قبول کرے گا۔ تو جب آپ نے ابتدا میں دعا کے درود پڑھی اور آخر میں درود پڑھی تو وہ جب قبول ہوئی تو آپ کی بیچ والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کو، اس کی مشق کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی